اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ تم بہترین ہو کیونکہ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کا نقصان نہ ہونے دینا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا، لوگوں کو برائیوں سے منع کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، لوگوں کے ہر وقت پر کام آنا، یہ ہے تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو اچھی باتوں کا، وتنہون، اور تم روکتے ہو، عن المنکر، بری باتوں سے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اگر کوئی بندہ اچھی باتوں کو حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ بندہ بھی مومن نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ جیسے انگریز ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ بھی لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، گالی نہ دو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو، اور تو یہ لوگ ہیں، لیکن یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ بہترین نہیں ہے۔ بہترین کی نشانی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں، توحید کا اقرار کریں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، کسی غیر اللہ کو اللہ کے برابر نہ ہونے دیں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے ناموں میں کوئی اس کے برابر نہ ہو، تو اللہ کے ساتھ اللہ کو ہی سفارشی، اللہ کو ہی وہ مشکل کشا مانیں، اللہ کو حاجت روا مانیں، اللہ کو ہی وہ رازق مانیں، اللہ کو ہی وہ خالق مانیں، اللہ کو ہی اولاد دینے والا مانیں، اللہ کو ہی غفور الرحیم مانیں، اللہ کو ہی سب کچھ ہی وہ مانیں، اللہ کو احکم الحاکمین مانیں، مالک الملک مانیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو مانیں وہ، ٹھیک ہے؟ تو تب وہ صحیح توحید والے بن کر پھر وہ حکم دیتے ہیں اچھی باتوں کا، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، تو یہ پھر وہ سب سے بہترین امت پھر یہ بنتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بندہ بہترین امت میں شامل نہیں ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اور اگر اہل کتابی مان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے ایمان لانے والے بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، ان میں سے کچھ ایمان لانے والے بھی ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ جو یہودی تھے، اسلام قبول کر لیا۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، ہرگز نہیں تم کو نقصان دے سکتے، الا اذًا، مگر تھوڑا سا، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی ایسے بہتان بازی کر کے زبان سے اور ہلکی سی آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن بڑا نقصان یہ آپ کا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ آپ تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ پھیر لیں گے تم سے اپنی پیٹھیں، وہ تم سے پیٹھوں کو پھیر لیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان پر ذلت ڈال دی گئی ہے جہاں بھی وہ پائے جائیں گے، جہاں بھی وہ ہوں گے وہ ذلیل ہی ہوں گے، وہ یہودی۔ الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی کے ساتھ، مطلب اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر تو ان کے لیے ذلت نہیں ہے، پھر وہ عزت والے بن جائیں گے، اگر نہیں تو وہ ذلیل ہوں گے تا قیامت۔ وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کے ساتھ، یا پھر لوگوں سے وہ کوئی معاہدہ کر لیں، لوگ ان کو پناہ دے دیں، یعنی گویا کہ جیسے کوئی عام مسلمان بھی ان کو پناہ دے سکتا ہے، اس طرح۔ وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے غصے کے ساتھ، وضربت، اور ڈال دی گئی علیہم، ان پر، المسکنۃ، مسکینی، ان پر مسکینی بھی ڈال دی گئی، وہ مسکین ہی ہیں۔ ذالک بانہم، سبب یہ ہے کہ بے شک وہ یکفرون، کفر کیا کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے کے ساتھ، ویقتلون الانبیاء، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو، بغیر حق، نہ حق۔ ذالک، یہ اس لیے تھا یہ مسکینی اور اللہ کا غضب اور ذلت، کہ وہ بما، سبب یہ تھا، ما عصوا، کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ لیسوا سواء، نہیں ہیں وہ برابر، سب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امۃ قائمۃ، ایک گروہ ہے، قائمۃ، جو حق پر قائم ہے، یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیات کی، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ویأمرون، اور حکم دیتے ہیں، بالمعروف، اچھی باتوں کا، وینہون، اور وہ منع کرتے ہیں، عن المنکر، بری باتوں سے، ویسارعون، اور وہ جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، بھلے کاموں میں، خیرات والے کاموں میں، اولئک من الصالحین، اور یہی لوگ ہیں جو نیکوں میں سے ہیں۔ یہ ان میں سے کون کون؟ جیسے عبداللہ بن سلام تھے، اس طرح ایک اسد بن عبید تھے، ایک ثعلبہ بن ساعیہ تھے، اور اسید بن ساعیہ تھے۔
جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نوازا اور ان میں اہل ایمان اور تقوی والی خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی۔ قائمتن کا معنی ہوتا ہے، یہ جو نا قائمہ پیچھے آیا ہے، یہ قائمتن کا معنی ہوتا ہے کہ شریعت کی اطاعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والی ہو۔ اور جو یسجدون کا مطلب ہے وہ ہے رات کو قیام کرتے ہیں، یعنی تہجد نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معنی بعض تو یہ کہ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی مخالفت کرنے سے روکتے ہیں، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ عام برائیاں سے منع کرتے ہیں اور عام نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلکہ نیکی سے مراد اللہ کے نبی کے ایمان لانے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کی دعوت دینا یہ اصل نیکی ہے، اور اللہ کے نبی کی مخالفت کہ اسلام قبول نہ کرنا، مخالفت کرنا، یہ برائی ہے اور اس برائی سے وہ منع کرتے ہیں۔ یہ ہے مطلب، وہ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پر یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ عام باتوں کا حکم دیتے ہیں، اچھی باتوں کا بری باتوں سے منع کرتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا اس جگہ پر کہ وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، اس مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرو، اسلام قبول کرو، غیر مسلم نہ رہو۔ اور یہی لوگ ہیں خیرات کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو نیکوکاروں میں سے ہیں۔ وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی وہ کریں گے کوئی خیر کا کام، فلن یکفروہ، پس ہرگز نہیں ان کی ناشکری ناقدری کی جائے گی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے، بالمتقین، پرہیزگاروں کو، بچنے والوں کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی، ہرگز نہیں کام آئے گی، عنہم، ان سے کام آئیں گے ان سے، اموالہم، ان کے اموال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، اللہ کے سامنے ان کی اولادیں، ان کے مال کسی کام نہیں آئیں گے۔ واولئک، اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون۔ ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اس ہوا کی مانند ہے، اس ہوا کی طرح ہے جس میں جس میں ٹھنڈک ہو، خوب اس میں ٹھنڈ ہو، سردی ہو، اس ہوا میں ٹھنڈی ہوا ہو، اصابت، وہ پہنچ جائے، حرث قوم، کسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو، اس قوم کی کھیتی کو، فاہلکتہ، اس کو تباہ و برباد کر دے، تہس نہس کر دے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ہے جیسے کوئی ایک فصل ہو، اس کو ٹھنڈی ہوا پہنچ جائے اور اس کو تباہ و برباد کر دے، اس طرح ہی وہ دنیا پر خرچ کر رہے ہیں نا، وہ تباہ و برباد ہونے والا ہی ہے۔ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یعنی قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے اور نہ اولاد، حتیٰ کہ کوئی رفائی کام بھی کرے ہیں نا، جو بظاہر بلائی کے کام پر وہ خرچ کرتے ہیں، وہ بھی بیکار جائیں گے۔ اور ان کی مثال اس سخت سردی کی سی ہے جو ہری بھری کھیتی کو جلا کر مٹی کر دے۔ ظالم اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ان سے نفع کی امید رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا بڑا فائدہ ہے یہ خرچ کرنے کا، یہ رفائی عامہ کے کام کرنے کا، اور اس طرح کے دوسرے ظاہری طور پر وہ بھلائی والے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ جب وہ ان کے اچانک ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو اس کو بالکل خاک میں ملاتی ہے، تو ان کی امیدیں بھی خاک میں مل جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا، رفائی کاموں پر رقم خرچ کرنے کی چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہو جائے، رفائی عامہ پر آپ خرچ کرتے رہیں، خوب شہرت ہو جائے، یہاں تک کہ دنیا میں آپ کا نمبر 1 آپ کا یعنی مقام بن جائے کہ سب سے بڑا کام یہ کر رہا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اس کا کچھ بھی صلہ نہیں ملے گا، اس کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کسی کو دلی دوست، لا یألونکم خبالا، نہیں وہ تم کو سستی کرتے نقصان پہنچانے میں، تم کو تباہی کرنے میں کوئی سستی نہیں کرتے، ودوا، وہ پسند کرتے ہیں، ما عنتم، کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ، قد، تحقیق، بدت البغضاء، واضح ہو گئے ہیں بغض، من افواہہم، ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم، اور جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اکبر، وہ زیادہ بڑا ہے۔ جو ان کے منہوں کی باتیں ہیں وہ تو ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن جو سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بینا، تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیتیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔
اگر تم عقل رکھتے ہو تمہارے لیے ہم نے کھول کر آیتیں بیان کر دی ہیں۔ بطانہ کا معنی ہوتا ہے دلی دوست، بطانہ، اور رازدار۔ کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات رکھتے ہیں، ان میں سے جن کا وہ اظہار کرتے ہیں اور جنہیں اپنے سینوں میں چھپائے رکھتے ہیں، اللہ نے سب کی نشاندہی کر دی ہے۔ اللہ نے جو ان کے سینوں میں چھپایا ہوا ہے یا زبان سے باتیں کرتے ہیں، اللہ نے ہر چیز کی نشاندہی کر دی ہے۔ یہ اور اسی قسم کی دوسری کئی آیتیں، اسی کے پیش نظر علماء نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ اسلامی مملکت میں، کسی اسلامی ملک میں کسی غیر مسلم کو کسی بڑے عہدوں پر فائز کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلامی مملکت میں کسی غیر مسلم کو کسی بڑے عہدے پر فائز کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو ان کی زبانوں سے باتیں ہیں وہ تو ہم جان لیتے، وہ بھی آپ کو بتا دی گئی ہیں، نشاندہی کر دی گئی ہیں، اور جو سینوں کی باتیں ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہیں۔ اگر تمہارے پاس عقل ہے تو ہم نے تم کو آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ روایت آتی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم کو اپنا کاتب سیکرٹری رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو، کیوں؟ جب کہ اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے۔ ان کو عزت نہ بخشو جب کہ اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے، اور انہیں اپنا امین اور رازدار مت بناؤ جب کہ اللہ نے انہیں خائن اور خیانت کرنے والا قرار دیا ہے۔ حضرت عمر نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔ امام قرطبی بھی فرماتے ہیں اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکرٹری اور امین بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہیں اس زمانے میں، اور اسی وجہ سے ابھی نالائق لوگ امراء اور سردار بنتے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نہایت اہم حکم کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، اور اس کے الٹ غیر مسلم بڑے بڑے اہم عہدوں اور بڑے بڑے یعنی اپنے عہدوں پر فائز ہیں جن کے نقصانات بڑے واضح ہیں۔ اگر اسلامی ممالک اپنی داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں اس حکم کی رعایت کریں، یقیناً یہ بہت سارے نقصانوں سے اور بہت سارے مفاسد سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی گویا کہ کسی غیر مسلم کو عہدہ نہ دیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کیا تم ان کو قریب نہ کرو، اللہ نے ان کو ذلیل کیا تم ان کو عزت نہ دو، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو تمہارا وہ خیانت کرنے والے ہیں تو تمہیں نقصان پہنچایا جائے گا۔ اور اسی لیے تو آج مسلمان ان احکامات پر عمل نہیں کرتے تو ان کے پتہ ہے کتنے نقصان ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں نقصانوں سے تو غیر مسلموں کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے، اور جو صحیح مسلمان ہیں جو دین کا علم جاننے والے ہیں ان کو ان عہدوں پر لایا جائے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ تم وہی لوگ ہو تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ جتنا مرضی کوئی بندہ کہنا یار نہیں بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے ہیں، امریکہ والے بڑے اچھے ہیں، انگلینڈ والے بڑے اچھے ہیں، بیلجیم فرانس جرمنی والے بڑے اچھے ہیں، ایسے باتیں کرتے ہیں، کوئی اچھے نہیں ہیں وہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ایمان لاتے ہو سب کتاب کے ساتھ۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب لدا ہوتے ہیں، عَضُّوا، جو چباتے ہیں، جب لدا ہوتے ہیں تو چباتے ہیں، علیکم، تمہارے خلاف، الانامل، انگلیوں کے پورے، من الغیظ، غصے سے، تو اپنی وہ انگلیاں غصے سے کاٹ چباتے ہیں، کاٹ کھاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کیسے مسلمان غلبے میں آ رہے ہیں، مسلمان غلبے میں آ رہے ہیں، لدا ہو کر ایسے کرتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، موتوا بغیظکم، اپنے غصے سے مر جاؤ، موتوا، مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے سے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ ان تمسسکم، یہ ان کی نشانی ہے، اگر چھوئے تم کو کوئی اچھائی، تسؤہم، وہ ان کو بری لگتی ہے، وان تصبکم سیئۃ، اور اگر چھوئے تم کو کوئی مشکل، یفرحوا بہا، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، وان تصبروا، اور اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور پرہیزگار بن جاؤ، لا یضرکم، نہیں نقصان پہنچائیں گی تم کو، کیدہم، ان کی تدبیریں، شیئا، کچھ بھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، محیط، اس کو گھیرنے والا ہے۔ اب ان سے جو ان کے منصوبے ہیں، ان کے سازشیں ہیں، ان کے مکر و فریب ہیں، ان کے دھوکہ دجل ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے صبر کرو اور پرہیزگار بن جاؤ، تو ان کے منصوبے تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ وہ اصل ہے صبر اور تقوی، یہ اللہ کا حکم ہے منافقین اور دیگر جو دشمن، اسلام کے دشمن ہیں، ان سے بچنے کے لیے۔ لیکن آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کی یہ جو کامیابی ہے نا،
یہ ان کے مادی اسباب ہیں، مادی وسائل ہیں، ان کی فراوانی ہے، سائنس میں آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، یہ ان کی ترقی کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال کا اصل سبب یہ ہے کہ اپنے دین پر استقامت سے محروم ہیں، اپنے دین پر یعنی ڈٹے رہنے سے محروم ہیں اور تقویٰ سے آ رہی ہیں، جو کہ مسلمانوں کی یہ حالانکہ یہ صحیح اس کی کلید تھی، یہی اس کی چابی تھی، اور یہی اللہ تعالیٰ کی تائید کا، یہی اللہ تعالیٰ کی نصرت کا، اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتا تھا۔ لہٰذا اگر ہم پلٹنا چاہتے ہیں تو ہم تقویٰ اختیار کریں، متقی بنیں، پرہیزگار بنیں اور صبر اختیار کریں، صبر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان پھر غالب آئیں گے۔ تقویٰ اختیار کریں گے تو کافروں کی سازشیں ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ ہر چیز کو گھیرنے والے جو وہ عمل کرتے ہیں۔